بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینگ اے پاکستانی، ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آج مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی ایسے عناصر، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو سٹل ان کرپٹ سیاست دانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لیے نعرے بازیاں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر زندہ باد کے کامنٹس کر رہے ہیں اور ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے، یا وہ اس سے غافل ہیں کہ انہی کا پیسہ لوٹ کر یہ جو ہے عیاشی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کے بچے مزے کر رہے ہیں اور یہاں پر ہماری غریب عوام پس رہی ہے. ملک قرضوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ملک FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کی تگدوں میں لگا ہوا ہے، پاکستان بدحالی کا شکار ہوا ہے، پاکستان اپنے سخت ترین فیز سے گزر رہا ہے، اکنامیکل حالات بالکل بگڑ چکے ہیں، لیکن ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. یا تو یہ بہت بیوقوف ہیں، اور یا پھر ان کے اپنے ایسے مفادات ہیں، اپنے پرسنل ایسے مفادات ہیں کہ جن کی خاطر یہ ملک کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کر رہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان چیزوں سے ہمارے ملک کو کتنا نقصان ہوگا. خیر، ان کے بارے میں دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے. اس کے علاوہ یہ جو آج APC ہوئی ہے اور جو یہ ویڈیو لنکس کے جو خطاب کیے گئے ہیں، تو اس کو میں نے جب دیکھا اور سنا تو میں کافی میں شاک ہو گیا، حیران ہو گیا کہ ان کے اندر جو باتیں ہوئی تھی وہ کتنی اس کے اندر کانٹرڈکشن تھی. سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف کی طرف آ جاتے ہیں. انہوں نے 2 باتیں کی کہ جن کو سن کر میں بڑا حیران ہوا. میں نے وہ پوائنٹس لکھے بھی ہیں جو انہوں نے انہوں نے جو باتیں کی ہیں، تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میاں صاحب نے پہلی بات کی کہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی اور اس کو اپنی مدت پوری ہونے نہیں دی گئی. حالانکہ یوسف رضا گیلانی پر نااہلی کا کیس نواز شریف نے خود کیا تھا اور اس کے بعد وہ نااہل ہو گئے. سیکنڈلی میاں صاحب نے یہ بات کی کہ جی سینٹ الیکشن ہونے سے پہلے بلوچستان میں ہماری حکومت گرا دی گئی اور نمبر گیمز تبدیل کر دیے گئے. حالانکہ آصف علی زرداری نے بڑے غرور کے ساتھ بلوچستان میں حکومت گرائی. اب آ جاتے ہیں جی آصف علی زرداری نے بھی ویڈیو لنک سے خطاب کیا. تو جی آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ جن مسائل سے گزر رہی ہیں تو میں ان سے واقف ہوں اور میں آپ کا درد سمجھتا ہوں، کیونکہ میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں. اور وہ فیز یہ تھا کہ ایسے جعلی کیسز، ایسے مظالم میری بہن فریال تالپور اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پر بھی بنائے گئے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ یہ کیسز نون لیگ کے دور حکومت میں ان پر بنائے گئے تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو جیل میں بھی ڈالا گیا تھا. میاں صاحب نے اپنے ویڈیو لنک کے خطاب میں ایک بات یہ بھی کی کہ منتخب وزیر اعظم کو غدار کہہ دیا گیا، اور یہ بات وہ بھول گئے کہ یہ کام تو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے کیا تھا. وہ یہ نعرہ بھی بھول گئے کہ مودی کے یار کو، کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو. یہ بات کس نے کی تھی؟ آئی ڈونٹ نو کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کس قسم کی منافقت ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار میں نہیں ہوتے، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو پھر ڈیموکریسی کو خطرہ ہو جاتا ہے اور یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور مجھے دوسری بات پہ یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے جن مظالم اور جن سیاسی انتقام کا جو ذکر کیا ہے، وہ تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف خود کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف.
پھر وہ کہاوت تو یہاں پہ اپلیکیبل ہو جاتی ہے کہ جب علاقے کا تھانے دار ایماندار آ جائے تو سمجھ لو کہ چور لٹیرے اکٹھے ہو جائیں گے۔ دوسری طرف میں ان لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ جو اسٹل ابھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے نعرے بازیاں کر رہے ہیں، ان کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کر رہے ہیں صرف اپنے مفادات کی خاطر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو عقل سلیم عطا کرے کہ تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بہن ہی ہیں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے وہی بات نا کہ مسلمان کو کبھی بھی کوئی کافر شکست نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ اندر کے ہی میر جعفر، میر صادق جیسے لوگ مسلمانوں کو شکست دیتے ہیں، اور مسلمان انہی کی وجہ سے مار کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے میر جعفر، میر صادق ایسے لوگوں سے بچائے اور پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان کی بہادر عوام اور بہادر فوج کا ساتھ دے جو کہ اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، آمین۔